السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہماری بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو ہے، خصوصاً اوورسیز پاکستانی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، اور ان کو ہم اس کے فائدوں اور نقصانات دونوں کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس کی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں ان ہائی رائز بلڈنگز کے اندر جو لیگل فارمیلٹیز ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور کس طرح آپ اس میں سرمایہ کاری کریں تو آپ کو لیے فائدہ مند ہوگی، اور کس طرح کریں تو نقصان دہ ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جب تک ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، چونکہ اس ویڈیو سے آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشن ہیں کہ ہم اس سیکٹر کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ تک پہنچتے رہیں، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں آپ نے لازم دینا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں چونکہ ایگریکلچر لینڈ کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے تو ہمارا انوائرمنٹ بھی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر لینڈ جا رہی ہے تو اس کو ہم اس چیز پہ ہم کام کریں اور اس کو ختم کریں، اور اس کو ہم لے جائیں ہائی رائز بلڈنگز کی طرف۔ تو ناظرین، ہائی رائز بلڈنگز بڑا اچھا اقدام ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے چھوٹے ممالک ہیں جہاں جن کے پاس رقبے کم ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت ہائی رائز بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس میں لوگ بڑی پرسکون زندگی تو اس کو تمام جو ضروریات زندگی کی آسائشیں ہیں وہ ساری مہیا کر دی جاتی ہیں، اور بہت اچھا وہ ایک اپنا لائف سٹائل ان لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ منصوبہ آگے جا کے مستقبل میں بننے جا رہا ہے۔ تو جس طرح ناظرین مثبت لوگ اپنے کاروباری ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس میں جو نیگیٹو مائنڈ اور کرمنل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایسے راستے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم شارٹ کٹ سے فراڈ کر کے ان لوگوں کو لوٹیں اور اپنی جیبیں بھریں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اللہ کا بھی فرمان ہے، حلال بڑھتا ہے، حرام نہیں بڑھتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس پروگرام کے توسط سے آپ کو سناتا جاؤں۔ ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا، ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے، تو میرے لیے اس وقت وہ واقعہ نیا ہوگا، لازم بات ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اس پروگرام کے توسط سے میں وہ آپ کو آج چھوٹا سا آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس بندے نے مجھ سے ایک سوال کیا، واقعہ بھی تھا اس میں، سوال بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کبھی 100 کتا اکٹھا دیکھا ہے؟ تو ناظرین، میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑا غور کیا، میں نے کہا یار 10-12 تک تو میں نے دیکھے ہیں، یا اس طرح پھرتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا جی جو اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ کم از کم بھی 5-6-7 بچے دیتی ہے، اور اس کا جو سال کے اندر جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، جلدی یعنی اس کا مطلب تھا دیتی ہے۔ تو پھر بھی آپ نے کبھی 100 کتا نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں آپ نے کبھی 100 بکرے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو کئی بار دیکھے ہیں، ریوڑ لوگوں کے جاتے ہوئے 100 200 300 قربانی کی عید جب آتی ہے تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھیں ہیں، کیونکہ وہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی، حرام نہیں بڑھتا، حلال ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تو چونکہ بکرا حلال ہے تو اس لیے وہ حلال کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا ناظرین کہ کاروبار کو اگر آپ حلال سمت میں لے جائیں تو یقین کریں لوگوں کا اعتماد بھی آپ پر بڑھتا ہے، اور آگے جا کر پھر وہ لوگ بلائنڈ ٹرسٹ کر کے آپ کے اوپر وہ اپنے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں آج میں جو بات کرنے والا ہوں، ہائی رائز بلڈنگ بنانے والے کرپشن کس طرح کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر کوئی ہائی رائز اگر بن رہی ہے تو اس میں ان کو بڑی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سوسائٹی مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے ملنا، ان کو پرپوزل دینا ہے اپنا، اور اس میں کچھ ان کے معاملات بھی رکھ لینے، اور مطلب جو سوسائٹی اکاؤنٹ میں پیسے جانے، وہ کئی سوسائٹیوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا 10 سے 20% پیسے لے کر تو پلاٹ ان کے حوالے کر دینا، لے جی آپ اس پر آپ اپنی بلڈنگ بنائیں۔ اچھا جی ناظرین، جب یہ بلڈنگ کا ایک سٹرکچر سا ظاہر ہے کھدائی ہوگی، اس کا سٹرکچر سا بن جائے گا،
تو اس کے اوپر بڑے خوبصورت ہولڈنگز مطلب سائن بورڈ اور بڑی بڑی بہترین قسم کی اینیمیشن، ایک بڑی ٹیم رکھ لی، ایک چھوٹا سا سائٹ پہ دفتر بنا لیا، بہت بڑی ٹیم بن گئی، ساتھ بندہ آنے والا، اس میں کچھ پرکشش خواتین بھی رکھ لیں تاکہ کلائنٹ آنے والا اٹریکٹ ہو اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ پر بڑھتا جائے۔ تو اس پہ انہوں نے جناب بکنگ شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اب سوسائٹی کے ساتھ ان کے ایسے ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ باتیں میں مصدقہ کر رہا ہوں، چاہے اس کو اسلام آباد میں بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے دوست میرے جاننے والے ہیں، وہ مجھے چاہیں تو میں ان کے ساتھ اس میں موضوع پہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ مطلب پیسے کلیکٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا انسٹالمنٹ کے ساتھ سوسائٹی کو بھی پے کرتے رہے، تھوڑی بہت بکنگ ہوتی گئی، چلتا گیا نظام۔ آگے جا کے دیکھا کہ بکنگ یا وہ اس لیول کے ان کے پاس پیسے جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نہ آئے، انہوں نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے جی، سوسائٹی کو جا کے کہنا جی ہم نے آپ کا حصہ دے دیا، تو اب یہ کریں کہ ہم پلاٹ واپس لیتے ہیں۔ آپ سوسائٹی، ظاہر ہے سوسائٹی کا تو وہ ملکیتی پلاٹ ہوتا ہے، سوسائٹی جب چاہے ان سے واپس لے سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ اور میں جس طرح آپ لوگوں نے سرمایہ وہاں جمع کروایا، اس سرمایہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک جو کمال ان کا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو پراپرٹی کے ایکسپو ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر جناب بڑی خوبصورت اسٹیشنری چھاپ کے، بڑے خوبصورت بورڈ اور بڑی اینیمیشن اور بڑی میگا سکرینز لگا کے اس کی، کیونکہ وہ ریئل تو تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو کمپیوٹر کی ساری بنائی تخلیق ہوتی ہے، وہ جناب دکھا کے وہاں پہ اٹریکٹ کرنا، بڑے جاتے ہوئے گفٹس دینا، مطلب یہ کار کر کے تو وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب جو لوگوں کے لیے سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ، اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو وہی سلسلہ ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، NOC۔ اگر تو وہ مثال کے طور پر راولپنڈی یا لاہور کی کسی زون میں آتا ہے تو اس کا NOC جاری کرے گا LDA، یا پھر راولپنڈی ہے تو اس کا کرے گا RDA۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر اور NOCs ہیں کافی سارے، فائر بریگیڈ ہے، ایویشن ہے، اگر اس کے سراؤنڈنگ کچھ ایریا آ رہا ہے تو وہ سارے، مطلب اس میں کافی سارے NOCs ہیں۔ اس پر ہم کسی وقت دوبارہ ایک ویڈیو کریں گے، جو NOCs ٹوٹل ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس پر میرا وعدہ ہے کہ کمپلیٹ ایک پروگرام میں کروں گا اور آپ کو اس کی انفارمیشن دوں گا۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام چونکہ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے گا تو اس کو ہم 2 حصوں میں پیش کریں گے۔ میں یہ آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ 2 حصوں میں پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس کے دونوں پروگرامز اینڈ تک دیکھنے ہیں۔ اچھا ناظرین، NOCs ان کے پھر آپ نے، چونکہ آپ تو نہیں یہ چیز چیک کر سکتے، جب ان کے بکنگ آفس آپ جاتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایک تو پلاٹ کی جو ملکیتی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ مجھے دکھائیں کہ آپ نے وہ کہاں سے اس کی رجسٹری کروائی ہے یا کسی سوسائٹی نے لیٹر جاری کیا ہے، وہ دکھائیں۔ اس کے بعد اس کے NOCs دکھائیں۔ پھر مارکیٹنگ تو ناظرین، کسی بھی پروڈکٹ، کسی مارکیٹنگ کمپنی کو آپ دے دیتے ہیں جی یہ چیز ہے، اس کی مارکیٹنگ کر دو، وہ ہولڈنگز لگا دے گا، اخباروں میں اشتہار لگوا دے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کی ساری لیگل فارمیلٹیز چیک کرنی، اس کے بعد آپ نے اس کا جو ٹائم فریم ہے، اس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے میری اس بات پہ کہ جو اس نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہے اس میں کیا آیا یہ پروجیکٹ مکمل کر کے آپ کے ہینڈ اوور پوزیشن دے گا۔ اگر آپ نے کوئی شاپ لی ہے، آپ نے کوئی فلیٹ لیا ہے، کچھ بھی لیا ہے، تو کیا اس ٹائم فریم کے اندر یہ آپ کو ڈلیور کر رہا ہے، یا اس کی کوئی پرانی بلڈنگز اس نے جو بنایا ہے پچھلا اپنا پروجیکٹ، اس کی کیا اس کا سٹیٹس ہے، اس کی کیا مطلب اس کے اوپر آپ کا کوئی ایشوز تو نہیں آئے اس کو۔ ہاں، کچھ اداروں کے اندر ڈیلیز ہو سکتے ہیں، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، جو ریئل کاروبار کرنے والے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ میرے دوست بھی ہیں، کافی سارے میں جانتا ہوں جو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس پروگرام کے توسط سے آج یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا میگا سکینڈل آگے جا کے بن جائے گا۔ تو اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو
آپ انویسٹرز کو، ایون ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والوں کو بھی ان ہائی رائز بلڈنگ بنانے والوں سے بھی کیئرفل رہنا ہے۔ ناظرین، اس میں آگے جا کے پھر آپ نے وہ، میں آپ کو میری بات وہیں رہے گی، میں آپ کو بتا رہا تھا اچھا وہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مطلب اپنی سرمایہ کاری کر دینی ہے۔ اچھا اب ناظرین، جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں، جو اس میں فراڈ کی نیت سے آتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، وہ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں؟ ناظرین، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا نقشہ بنایا اینیمیٹڈ، اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا اس کا ایک HD کے اوپر کوئی چھوٹا سا وہ ڈیزائن ایک بنا دیتے ہیں آپ کو سافٹ ویئر والے، تو اس کو بنا کے 2-4 ریزنیبل لوگوں کو ساتھ ملایا، کسی بھی جگہ پہ بڑا سا ایک ایونٹ رکھ دیا، اس ایونٹ کے اندر انہوں نے جناب پوری ایک پریزنٹیشن کی ٹیم بنائی ہوتی ہے، وہ ساری پریزنٹیشن دینے والی ٹیم جناب وہاں شروع ہو جاتی ہے، بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ لیگل فارمیلٹیز کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ اس کی لیگل فارمیلٹی چیک کرے، وہ تو ان پریزنٹیشن دینے والوں کی جو مکس اردو اور انگریزی کے اندر کنونسنگ سٹائل ہوتا ہے، اس میں وہ کنونس ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ریزنیبل لوگ ہیں، یہ کیا میرے ساتھ کوئی 2 نمبری کریں گے۔ ناظرین، بہت ساری سوسائٹیوں کے اندر اسی طرح کے شروع کیے گئے پروجیکٹس، اور پھر ان کی کیا حیثیت رہی، اس کے اوپر بھی آگے چل کر میں ان پروجیکٹس کے نام کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح فراڈ کیا، کس طرح وہ بھاگے، اور پھر کس طرح دوبارہ انہوں نے اس انڈسٹری کے اندر یا اس بزنس کے اندر اپنے دوبارہ قدم جما لیے، کیونکہ وہ پھر چونکہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا وہ احتسابی جو عمل ہے، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، کوئی زبردست قسم کا وکیل کرتے ہیں، بس اسٹے پہ اسٹے چل رہا ہے، لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ انٹرنلی ہوا کیا، لوگ تو پھر وہ کاغذ کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے آپ کو سڑکوں پہ ملتے ہیں، یار یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ فلاں پروجیکٹ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی تو اس میں جناب میرا اتنا سرمایہ ڈوب گیا۔